ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس کا استعمال ہے وہ کس طرح خواتین کو یا لڑکیوں کو متاثر کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں یا خواتین ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، یا تو اس کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے یا پھر اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ اس ذہنی ڈپریشن اور دباؤ سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو ہے وہ اثر کس طرح لڑکیوں اور خواتین پر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا نے آج کل ایک مٹیریلسٹک جو ہے ہمیں ریس میں لگا دیا ہے، ایک ریٹ ریس کا حصہ بنا دیا ہے۔ چند لائکس کے لیے، چند ویوز کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر کمپیریزن سب سے بڑا جو ایک سٹریس کا یا ایک کہنے کے ذہنی دباؤ تناؤ کی وجہ بنتی ہے سوشل میڈیا صارفین کے لیے، وہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ فلاں کی لائف میں یہ چل رہا ہے، فلاں اتنی اچھی لائف گزار رہا ہے اور وہ گھوم پھر رہا ہے، اس کے پاس یہ سب ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک کمپیریزن کی وجہ سے جو آپ کو گلٹ آتا ہے اور آپ کی سیلف اسٹیم پہ وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ سب لوگ دنیا انجوائے کر رہے ہیں، لوگ زندگی جی رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھی ہوں یا میں گھر پہ ہوں یا مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہیلتھی باؤنڈریز قائم کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایک لمٹ تک جو ہے نا میں نے یوز کرنی ہے، سوشل میڈیا یا اسکرین کا یوز ہے یا جو بھی ہے ایک لمیٹڈ ٹائم تک۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا، آپ کا کمپیریزن، آپ کا موازنہ صرف اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں کل کیسا تھا یا کل کیسی تھی اور آج میں اس سے بہتر ہوں کہ نہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے، آپ ان سے مثبت چیزوں میں جو ہے وہ کمپیریزن کریں، آپ سیکھیں ان سے، لیکن ان کی مادی چیزوں کو، مٹیریلسٹک چیزوں کو، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کا صرف 5% حصہ، 5% حصہ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں آگے۔ تو کسی کی زندگی میں کیا مسائل ہے، کیا چل رہا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو ان کی صرف وہ وقتی کہہ لیں کہ چمک دمک دیکھ کر ہم جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ نے کہا، دوسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ اگر کوئی ذہنی مسائل سے گزر رہا ہے یا کسی کو کوئی دباؤ کا سامنا ہے تو وہ کیا کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ کی پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کہہ لیں وارننگ سائنز ہے، ریڈ فلیگز ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو مایوسی، نا امیدی ہوتی ہے، بھوک پیاس آپ کی نہیں کم ہو گئی ہے، آپ کی نیند کے مسائل آ رہے ہیں، توجہ آپ نہیں رکھ پا رہے کسی چیز پہ، اور آپ کا دل نہیں کرتا، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ جو ہے وہ ذہنی تناؤ کی طرف، ذہنی دباؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وجہ اس کی کہ مسئلہ زیادہ خراب ہو اور بات زیادہ بڑھے، تو یہیں پہ کسی مستند معالج سے یا کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی ایون کسی اچھے قابل اعتبار دوست سے بھی اگر آپ بات کریں اور جو ہے وہ ان سے مشورہ لیں تو چیزیں کافی بہتر